بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مظلوم عورت کی درد بھری کہانی کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی نیک بندی پر جھوٹا الزام۔ دوستو، یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، خدائے بزرگ و برتر سے ڈر کر زندگی گزارا کرتی تھی، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتی تھی، اور اگر کوئی غلطی پر ہو تو وہ اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ اور اس کا شوہر دونوں ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر ان کو پورا معاشرہ عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر کو کوئی کام آن پڑا اور اسے شہر سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور میرے بعد تم نے اس گھر کی روایات کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ تم نے گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں ہونے دینا اور چیزوں کا انتہائی انہماک کے ساتھ تم نے اندازہ رکھنا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس کا شوہر جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ کر گیا، تمہاری بھابھی بالکل اکیلی ہے، میں کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا، تم ان کا خیال رکھنا اور گھر پر چکر لگاتے رہنا۔ اس کے بھائی نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب یہ شخص چلا گیا تو اس کا بھائی ایک روز اس کے گھر آیا۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی اور دیور نے دیکھی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے پہنچتے ہی کہا، دیکھو بھائی تو یہاں موجود نہیں ہے، کیوں نہ ہم اپنی حدیں پار کر دیں۔ اس عورت کو دیور کی نیت کا پتہ چل گیا۔ اس نے ایک دم سے انکار کیا اور کہا، تم پر لعنت ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن یہ شخص بضد رہا اور کہنے لگا، میں تمہارا قتل کر دوں گا اگر تم نے میرے ساتھ یہ کام نہ کیا۔ اس نے کہا، نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، چاہے مجھے قتل کر دو۔ لیکن دوستو، اسی اثنا میں اسے پتا چلا کہ شوہر آنے والا ہے اور میں نے اگر اپنی بھابھی کو قتل کر دیا تو مجھ سے ہی سوال ہوگا کہ وہ کیسے مری۔ لہٰذا اس نے اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا، لیکن اسے اپنی بے عزتی کا اس سے بدلہ بھی لینا تھا۔ لہٰذا جب شوہر واپس آیا تو اس نے جا کر اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھابھی نے مجھ سے کیا کہا؟ تو اس نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا، وہ مجھے اپنے ساتھ برائی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کی عزت کا صرف اور صرف پاس رکھا، میں نے اس عورت کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی بیوی کیسی گھٹیا عورت ہے۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو اسے اپنی بیوی پر جتنا یقین تھا وہ سب کا سب ایک دم سے ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے مرد کیسا بھی ہو، دل میں اگر بدگمانی کا بیج بویا جائے تو پھر وہ یقینی طور پر کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی سے ناراض رہنے لگا۔ اب ایک دن اس نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر اس قدر مارا پیٹا اور اسے جا کر دور پھینک دیا۔ اب جس جگہ پر اسے پھینکا گیا وہ وہاں سے اٹھی اور گرتی پڑتی سڑک تک جا پہنچی۔ وہاں پر سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے اس سڑک پر ادموئی حالت میں ایک عورت دیکھی تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا خیال رکھا، اسے دوا وغیرہ کھلائی۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ کہنے لگی، میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اور میرا شوہر اب بھی زندہ ہے، اس نے مجھے طلاق نہیں دی، ابھی بھی میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اس آدمی نے اسے پیشکش کی کہ میری بیوی مر چکی ہے، میرے 3 بچے ہیں، اگر تم چاہو تو تم میرے پاس رہو، مجھ سے نکاح کرو، میں تمہیں اچھا گھر دوں گا، کھانا دوں گا اور تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا، نہیں مجھے میرے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ سے نکاح کے قابل نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے بھی اسے کچھ مال و اسباب دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور یہ چلتے چلاتے ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں پر ایک غلام کو سزائے موت دینے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے کھڑے تھے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو اچانک سے اس کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ اس غلام کی جان بچا لی جائے۔ لہٰذا جو پیسے اس سخی آدمی نے اسے دیے تھے وہ پیسے لے کر اس نے اس کے خاندان کو، جن کا شدید نقصان اس شخص نے کیا تھا جس کو وہ مارنے والے تھے، اور اس شخص کو بچا لیا۔ اب اس عورت نے جس شخص کی جان بچائی تو وہ اس کا بہت مشکور ہوا اور کہنے لگا، میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا کہ تم نے میری آج جان بچائی ہے، تم اتنی عظیم عورت ہو اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ اور مزید کہنے لگا، چلو یہاں سے دور میرے پاس گاؤں میں کچھ زمینیں ہیں، وہاں چلتے ہیں،
تم اور میں وہاں پر کچھ کھیتی باڑی کریں گے اور اس کے ساتھ محبت و پیار سے زندگی گزاریں گے. چاہو تو مجھ سے نکاح نہ کرنا لیکن میرے ساتھ ضرور چلو. اب اس عورت کو پتا تھا کہ میرے پاس رکنے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے, اس پر سب لگا دیے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی. اب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو کر دریا کے پار جا رہے تھے تاکہ اس کے گاؤں واپس جا سکے. اسی اسنا میں اس کشتی کے اندر ایک اور شخص پر اس کی نظر پڑی. اس کا اس عورت پر دل آ گیا. اس نے کہا, یہ عورت کس کی ملکیت ہے؟ جس غلام نے اس عورت کی جان بچائی تھی اس نے کہا کہ یہ میری عورت ہے. اس بندے نے کہا, اگر ایسا ہے تو تم مجھے اسے بیچ دو. اس دوران وہ عورت سوئی ہوئی تھی تو اس بندے نے کہا, چلو ٹھیک ہے, تم مجھے اتنے دینار دے دو, میں تمہیں یہ عورت دے دیتا ہوں. اس طرح اس آدمی سے پیسے لے کر اس عورت کا سودا بھی ہو گیا اور وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا. اب جب اس عورت کی آنکھ کھلی تو اس کشتی پر سوار امیر آدمی نے کہا, چلو تم اب میری ملکیت ہو. اس نے کہا, میں تو آزاد ہوں, میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں. وہ امیر آدمی بولا, چلو تو اس کشتی کے تمام مسافروں سے پوچھ لو, تمہیں فروخت کر کے چلا گیا ہے وہ شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس دستاویز پر تمہارا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے, لہٰذا اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی, تم میری ملکیت ہو. مگر یہ عورت اس بندے سے بھاگنا چاہتی تھی اور پھر اصولی طور پر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی اور جب اسے گرفتار کیا گیا کہ یہ فلاں کی غلام ہے اور بھاگی ہے تو اسے زندان کے اندر ڈال دیا گیا. اب جب یہ جیل خانے میں تھی تو مختلف لوگوں کو موقع ملتا تھا جیل خانے کے اندر سے جو تیز ترین لوگ ہوتے تھے کہ وہ بادشاہ کی مدد کریں امور سلطنت کے کاموں میں. جب ان کے پاس یہ مواقع آئے تو اس نے بادشاہ کی مدد کی اور بادشاہ کو وہ بہت ذہین عورت لگی. بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور اس سے وہ مشورہ لیتا رہا اور مختلف کام انجام دیتا رہا. ایک دن بادشاہ نے اسے دعوت نامہ پیش کیا, تم چاہو تو میری ملکہ بن سکتی ہو. لیکن پھر اس نے وہی بات کی کہ میں چونکہ ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اسی لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. بادشاہ نے کہا, چلو ٹھیک ہے, آج سے تم میری معاون خصوصی ہو. اب دوستو وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو ایسا مرض لاحق ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پڑھی گئی. وصیت میں بادشاہ نے وبا کے دوران یہ لکھا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی, بچے نہیں ہیں, البتہ اس کے لیے جانے سے پہلے اپنی جگہ اس عورت کو سلطنت سونپ رہا ہوں. اب کوئی شخص اس کے ساتھ کسی معاملے میں بھی اختلاف رکھے گا وہ اختلاف پوری سلطنت کے ساتھ ہوگا اور ایسا کوئی نہیں چاہتا تھا. اب جب اس کے ہاتھ بادشاہت آئی تو پورے علاقے کے لوگوں کو یکجا کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں الگ الگ کیا. یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ زندگی میں اس کے ساتھ برا کر چکے تھے. اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو الگ کیا, اس کے بعد اس نے اس کے بھائی کو الگ کیا, پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے دھتکار دیا تھا, اور پھر اس نے اس شخص کو الگ کیا تھا جس کی جان اس نے بچائی تھی اور وہ اسے بیچ کر چلا گیا تھا, اور پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے پیسے دے کر ایک آزاد عورت کو غلام کے طور پر خرید لیا تھا, اور اس نے سب کو بتایا کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں, اور وہ سب اسے جاننا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں. پھر اس نے سب کے سامنے ایک ایک بات بیان کی اور پھر اس نے باری باری سب کو سزائے موت دی. اور دوستو جلاد فوری طور پر ایک بڑی تلوار لے کر آیا اور سب کے سامنے ان لوگوں کی گردنیں قلم کر دی. دوستو عورت کو ہمیشہ پیس کر رکھا گیا ہے اس معاشرے میں اور کبھی بھی اس کو عزت نہیں دی گئی, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مرد برا ہے. اب بادشاہ کو ہی دیکھ لیجئے جو اس عورت کے اصل نگینے کو پہچان گیا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی. اور پھر تاریخ کے حوالے سے مورخین کہتے ہیں کہ وہ سلطنت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی, یہاں تک کہ یہ ملکہ وہاں پر راج کرتی رہی. بعد میں اس نے ایک نیک دل انسان سے نکاح کر لیا کیونکہ اب یہ بیوہ ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد اس کے کچھ بچے ہوئے جنہوں نے سلطنت کو آگے بڑھایا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے. اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.